الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم نظم نمبر 3 برسات کی بہاریں نظم بند نمبر 1، بند نمبر 2 اور بند نمبر 3 کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے بند نمبر 1 ملاحظہ کیجیے۔ ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ لہلہاہٹ لہرانا، جھمجھماہٹ کا مطلب ہے چمک، قطرات بارش کے قطرے، تماشے خوشیاں، اور گھات کا مطلب ہے انداز۔ اس بند کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ بہار کے موسم میں ہوا سے سبزے کا لہرانا باغات کی رونقیں بحال کرتا ہے۔ بارش کی بوندوں اور قطروں کی چمک سے ہر طرف خوشی کا سماں نظر آتا ہے۔ اس بند میں تشریح طلب نکات، برسات کی اہمیت اور ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، برسات کی اہمیت کی جب ہم بات کریں تو جون جولائی کے مہینے میں جب گرمی اپنے عروج پر ہوتی ہے، ہوا گرم چلتی ہے، تو انسان کیا زمین کی ساری مخلوقات اس گرمی سے تنگ آتی ہے اور اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے گھونسلوں سے باہر نہیں آتی۔ تو جب برسات کا موسم قریب آتا ہے تو فضا میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے، ہوا میں برسات کی بہاریں دکھائی دیتی ہیں۔ جب ہوا میں آسمان کے اوپر کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں تو انسان، چرند پرند، دنیا کی تمام مخلوقات خوش ہوتی ہیں اور اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر آتی ہیں۔ سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں۔ دوسرا مصرع دیکھیے، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں۔ تو ہوا کی وجہ سے سبزہ بھی لہرانے لگتا ہے، اور جب سبزہ لہرانے لگتا ہے تو باغات کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں۔ اور چھوٹی چھوٹی بوندیں، جب برسات کی پہلی بارش آتی ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ایسے لگتا ہے جیسے ستارے چمک رہے ہوں۔ بارش کے ننھے ننھے قطرے وہ ہوا کے اندر اس طرح مستیاں کرتے ہیں اور ان کی چمک اتنی دگنی اور اتنی خوشی کا باعث ہوتی ہے کہ ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، یعنی ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر چیز، چاہے انسان ہو، چاہے چرند، چاہے پرند، سب یوں محسوس کرتے ہیں جیسے تماشا لگا ہوا ہے، یعنی خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور اس خوشی کو ایک ساتھ مل کے منا رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا برسات کا موسم جو ہے وہ خوشی کے شادیانے بجانے کے لیے آتا ہے اور زمین پہ رہنے والی ہر مخلوق خوش ہو جاتی ہے۔ گویا ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر لمحہ لمحہ سجدہ شکر بجا لاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے شاعر کہتے ہیں کہ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، یعنی اس برسات میں کیا کیا خوشیاں اور کیسے کیسے نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بند نمبر 2 ملاحظہ کیجیے۔ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں پہلے۔ مست کے معنی ہیں خوش، مست خوش، جھڑیوں مسلسل بارشوں،
جل تھل ہر طرف پانی ہی پانی، گلزار باغات یا باغ، ٹھیک ہے۔ اس بند کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ موسم برسات میں بادل ہواؤں میں مستیاں کرتے اور بارش برساتے ہیں، ہر جگہ پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے گویا باغات اور سبزہ نہا رہا ہے۔ اور اس بند کے جو تشریح طلب نکات ہیں وہ یہ ہے کہ برسات کے باعث فضا میں خوشی کا ماحول، ٹھیک ہے، برسات کے باعث فضا میں خوشی کا ماحول ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، یعنی برسات کے موسم میں بادل ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آتے ہیں، کبھی ایک جگہ سے بارش کا پانی دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں تو دوسری سے تیسری جگہ لے کر جاتے ہیں، اور یوں گویا وہ مست ہو چکے ہیں، یعنی کبھی اس طرف گرتے ہیں اور کبھی اس طرف گرتے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، اور نہ صرف وہ دھوپ کی شدت میں کمی کر رہے ہیں بلکہ جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہی ہیں، یعنی مسلسل بارشوں کا سبب بھی بنتے ہیں۔ تیسرا مصرع ہے، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، یعنی ہر جگہ اتنا پانی جمع ہو چکا ہے کہ جل تھل بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جل تھل اس کیفیت کو کہتے ہیں جب زمین پر خشکی اور پانی کی سطح برابر ہو جاتی ہے، جب یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پہلے خشکی تھی اور کہاں پہلے پانی تھا، تو ایسی صورت کو، یعنی جب یہ دونوں سطحیں برابر ہو جاتی ہیں، پانی ان دونوں سطحوں سے اونچا ہو جاتا ہے، یعنی ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جل تھل۔ تو پانی اس قدر جمع ہو گیا ہے کہ اب ہر طرف جل تھل کا منظر ہے، یعنی خشکی اور پانی کا فرق ہی ختم ہو گیا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں، اور اس پانی کے اندر اور اس برسات کے موسم میں بارش کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گلزار یعنی باغات اور سبزہ نہا کر تر و تازہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح اختر شیرانی نے بھی اپنی ایک نظم میں برسات کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ گھٹاؤں کی نیلی فام پریاں افق پہ دھومیں مچا رہی ہیں، ہواؤں میں تھر تھرا رہی ہیں، فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب آتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، ہرے بچھونے کا مطلب سبز بستر یعنی گھاس، ہر جا ہر جگہ، حق نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، حق نے سے مراد ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے۔ اس بند کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ بہار کے موسم میں یا برسات کے موسم میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، جنگلوں میں بھی نیا سبزہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ جنگل پہلے بھی سبزے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن برسات میں جنگلوں میں بھی نیا سبزہ پیدا ہوتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبزے کے بستر بچھا دیے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس بند میں تشریح طلب جو نکتہ ہے وہ ہے کہ برسات کے باعث سبزے کی کثرت، ٹھیک ہے، جیسا کہ شاعر کہتے ہیں کہ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے۔ جیسے بند نمبر 1 میں آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے سبزے کا رنگ اڑ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو سبزے کا جو سبز رنگ ہے وہ پیلا پڑ چکا ہوتا ہے، مرجھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ اب جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ واپس ہرا ہو جاتا ہے۔
ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، یعنی سبزے نے ہر جگہ سبز بچھونے بچھا دیے ہیں۔ وہ جو گھاس پہلے پیلی ہو چکی تھی اب وہ بھی تر و تازہ ہو کر، شاداب ہو کر اب سبز ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سبز بستر بچھا دیے ہیں۔ جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، اور جنگل جہاں پہلے ہی بہت سبزہ ہوتا ہے اب مزید برسات اور بارش کی وجہ سے اس کے سبزے میں اور اضافہ ہو رہا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ پہلے جنگلات میں سبزے کی کمی تھی اور اب وہ کمی برسات کے آنے سے پوری ہونے جا رہی ہے۔ بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر، روئے زمین پر کیا خوبصورت سبزے کے بچھونے بچھا دیے ہیں۔ اور ایک شاعر نے تو اپنی ایک نظم میں کچھ یوں کہا تھا کہ گویا زمین کے اوپر زمرد کا فرش بچھایا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، زمرد سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر نے سبزے کو زمرد سے تشبیہ دی ہے۔ یہاں میں آپ کو جو ہے وہ ایک اور شعر کا حوالہ بھی دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس شاعر نے تو سبزے کو زمرد سے تشبیہ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمرد کا فرش ہر جگہ بچھا دیا ہے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ زمین کے اوپر سبزہ اگ رہا ہے۔ اختر شیرانی کا ہی ایک شعر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ چمن ہے رنگیں بہار رنگیں، مناظر سبزہ زار رنگیں، ہے وادی و کوہسار رنگی کہ بجلیاں رنگ لا رہی ہیں۔ یعنی سبزے کی وجہ سے چمن بھی رنگین ہو چکا ہے، بہار کا موسم بھی رنگین ہو چکا ہے، سبزہ زار بھی رنگین ہو چکے ہیں، اور وادی و کوہسار بھی رنگین ہو چکے ہیں۔ کوہسار پہاڑوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وادی پہاڑوں کے درمیان جو آبادی ہوتی ہے۔ تو وادی اور پہاڑی سلسلے سب رنگین ہو چکے ہیں، یعنی سبزے کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اور جب بجلیاں چمکتی ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو ان بجلیوں کی محنت رنگ لا رہی ہے، یعنی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اگ رہا ہے۔ عزیز طلباء، اس لیکچر میں ہم نے نظم نمبر 3 کے جو پہلے 3 بند تھے اس کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ باقی 2 بند کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔